بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیدھی بات کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت کی اگر جزیات کا جائزہ لیں تو پاکستانی معیشت میں سب سے زیادہ جو سیکٹر کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہوتا ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر امپلائمنٹ بھی دیتا ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہماری ایکسپورٹس بھی دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے فارن ریزروز میں ایڈیشن ہوتا ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر ساتھ ساتھ ہمیں فوڈ سیکیورٹی بھی فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو فوڈ سیکیورٹی کو ابھی تو ہے، لیکن آنے والے وقت میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ فوڈ سیکیورٹی یا فوڈ اویلیبل ہوگا۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر 93% پانی استعمال کرتا ہے۔ اب پانی کا اگر جائزہ لیا جائے تو پاکستان حالیہ برسوں میں ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جو موسمی تغیر و تبدل سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ خاص طور پہ اگر دیکھا جائے پاکستان ان ممالک کی فہرست میں ٹاپ پوزیشنز پہ اگر نہیں تو ٹاپ 10 پوزیشنز پہ آ چکا ہے، جہاں پہ موسم کے سب سے زیادہ اثرات واقع ہو رہے ہیں۔ پاکستان ایک انڈسٹریل ملک نہیں ہے، لیکن جو انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں اس کا تخمینہ پاکستان میں تقریباً 20 سے 30 ارب ڈالر سالانہ لگایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انوائرمنٹ پہ کلائمیٹ چینج کے اوپر پالیسی اویلیبل ہے، کیا اس پالیسی پر اتنا عمل درآمد ہو رہا ہے جتنا اس کو کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اتنے سنجیدہ ہیں جتنے کہ یہ مسئلہ سنجیدہ ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کو اگرچہ دہشت گردی کا مسئلہ سب سے بڑا نظر آتا ہے، لیکن دراصل کلائمیٹ چینج کا مسئلہ دہشت گردی سے بھی بڑا مسئلہ ہے، جو دنیا میں بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کرے گا، ممالک کو متاثر کرے گا، اور خاص طور پہ انسانوں کو یقیناً متاثر کرے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، پاکستان اس حوالے سے کس قدر تیار ہے، کتنا نبرد آزما ہونے کی صلاحیت پاکستان رکھتا ہے، کیونکہ دنیا میں جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں کہ کہیں پاکستان میں سیلاب آ رہا ہے، کہیں موسم سے پہلے بارش ہوتی ہے، کہیں جب بارش کا وقت ہوتا ہے تو نہیں ہوتی۔ اب فوگ کے ساتھ ساتھ ایک نئی ٹرمنالوجی بھی ہمیں سننے میں مل رہی ہے، وہ اسموگ کے نام سے سننے میں ملی ہے، جو حالیہ عرصے میں ہم نے وٹنس کی ہے۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام میں تفصیلات شیئر کریں گے۔ ڈاکٹر غلام رسول صاحب ڈی جی میٹ ہیں، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حسین جارور صاحب ہیں، آپ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں انڈس کنسورشیم کے، آپ نے کسانوں کے ساتھ کام کیا اور اس حوالے سے آپ کے پاس کافی ڈیٹیلز ہیں۔ فضا قریشی صاحبہ ہیں، آپ پروگرام مینیجر ہیں انڈس کنسورشیم کی، آپ نے پانی کے حوالے سے کام کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے آپ سے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ انیلا بی بی صاحبہ ہیں، آپ ریسرچر ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کی، آپ سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ بجٹری جو ایلیمنٹ ہے اس میں اس کو شامل کرنا کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر غلام رسول صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں، بتائیے گا پاکستان کس حد تک متاثر ہے جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کلائمیٹ چینج ہو رہی ہیں، کس حد تک پاکستان اس عرصے میں متاثر ہوا ہے؟ جی تھینک یو یاسر، آپ نے موقع دیا اس اہم موضوع پہ بولنے کا۔ پاکستان جو ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے، یہ پچھلی ایک دہائی سے پاکستان مسلسل جو ہے وہ اتنی ہائی رینکنگ میں ہے۔ جی، اس میں آپ فلڈز کو لے لیں، فلڈز جو ہیں وہ فریکوینٹ پاکستان کو انویڈ کر رہے ہیں، پھر ڈراؤٹس جو ہیں وہ پاکستان کے کسی نہ کسی حصے میں ہر سال ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ ویوز کا فینامنا، فاگ کا، پھر اسموگ کا بھی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو نکلا ہے۔ اور اگر شمالی علاقوں میں ہمارے جائیں آپ تو وہاں پہ گلیشیئر لیک اور برسٹ فلڈز، ایوالانچز آ رہی ہیں، نیم پہاڑی علاقوں میں ہمارے فلیش فلڈز، اربن فلڈنگ ہمارے شہروں کی، ٹھیک، یہ ایک معمول بن چکا ہے۔ تو اس اعتبار سے گلوبل وارمنگ جو ہے وہ پاکستان کی کلائمیٹ کو خاص طور پہ بہت زیادہ ویریبل بنائے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے ہم مسلسل ان آفات کا شکار ہیں۔ صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوبارہ میں اسی حوالے سے کنٹینیو کرتے ہوئے، پچھلے برسوں سے ابھی موسم کتنے مختلف نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ ایک زمانہ تھا جب موسم بڑے پیٹرن پہ چلتے تھے، ہماری تیاری بھی اس حوالے سے ہوتی تھی، اب کتنے مختلف ہیں؟ ہم اکثر کلائمیٹ چینج کی بات سنتے ہیں، ایک ٹرم جو ہے وہ کلائمیٹ ویریبلٹی کی ہے، جس میں ہر سال جو تغیر و تبدل رونما ہوتے ہیں، چینج تو ہے کہ ایک کنٹینیوس فنامنا کے اتنی چینج آ گئی، بٹ یہ جو ویریبلٹی ہے، کبھی کسی سال فلڈ ہے، کسی سال ڈراؤٹ ہے، کسی سال ٹھنڈا موسم ہے، کسی سال برف زیادہ پڑ گئی، کسی سال خشک سالی چلی گئی، یہ ویریبلٹی جو ہے یہ معیشتوں کو سنبھلنے نہیں دیتی۔ ٹھیک،
تو ویریبلٹی سے پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو میں نے ساری آفات گنوائی ہیں یہ فریکوینٹلی پاکستان کو متاثر کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، حسین جارور صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، بتائیے گا آپ نے کسانوں کے ساتھ کام کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں کس حد تک فرق آیا ہے پروڈکشن میں، پروڈیوس میں، پانی کی کنزمپشن؟ جیسے میں نے پہلے بتایا 93% ہمارا جو پانی ہے وہ ہماری زراعت کے اوپر استعمال ہو رہا ہے۔ پانی اگر کم ہوگا تو کیا ہمیں خوراک کی کمی، جو ہم فصلوں پہ ابھی خود کفیل ہیں، اس کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان ممالک کو قحط کی صورتحال سے بھی نمٹنا پڑے گا اگر کہ پلاننگ نہ کی۔ جی، اس حوالے سے جو ہمارا ہم نے کام کیا ہے سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں، تو ہمیں ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیرینسز جو ہے وہ دیکھنے میں آئے۔ جیسا آپ نے ڈراؤٹ کی بات کی ہے تو تھرپارکر کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ کوئی 8-9 سال سے وہاں پہ اس طرح کی بارشیں نہیں پڑیں، جس کی وجہ سے جو ہے ڈراؤٹ کا سامنا اس علاقے کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کچھ گورننس کے بھی ایشوز ہیں، اور کوئی 2 سال سے آپ نے بچوں کی اموات کی چیزیں وہاں پہ جو ہے نا وہ دیکھی ہوں گی۔ جی ہاں، وہاں پہ کیونکہ گرم موسم ہو گیا ہے تو اس کے بھی اثرات وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوسٹل سندھ میں آپ دیکھیں ٹھٹھا اور بدین میں، تو یہ ہماری اپنی گورنمنٹ نے بھی مانا ہے کہ اس کی کافی یونین کاؤنسلز جو ہے وہ سی انٹروژن کی وجہ سے جو ہے وہ سمندر بوز ہو چکی ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے مزید۔ اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے فوکل پرسن آن کلائمیٹ چینج سید رضوان محمود صاحب نے۔ سید رضوان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا۔ بتائیے گا سب سے پہلے تو ہماری کلائمیٹ چینج جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا، اس پر عمل درآمد کے حوالے سے بتائیے گا، حکومت کس قدر سنجیدہ ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے؟ جی بہت شکریہ جی، آپ کا، آپ نے موقع دیا مجھے۔ اصل میں آپ کو یاد ہوگا تقریباً 2 سال پہلے پرائم منسٹر صاحب پیرس تشریف لے گئے تھے کاپ کے لیے، پارٹیز کانفرنس جو ہوتی ہے انوائرمنٹ کی، جی نومبر 2015 میں۔ جی ہاں، اور اس میں چیز بڑی کھل کے سامنے آئی تھی کہ پاکستان کے جو کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ اتنے سیریس ہو گئے ہیں کہ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے وچ آر موسٹ ولنریبل، جو کہ جن کو نقصان ہونے کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے۔ اس کے بعد بیٹھ کے سوچا گیا پرائم منسٹر صاحب نے، جتنے پالیسی میکر تھے، سینئر انوائرمنٹلسٹ تھے، پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، سول سروس کے لوگ تھے، کہ جی آپ بیٹھے اور ایک لانگ ٹرم ویژن بنائے کہ ہم نے پاکستان کے جو کلائمیٹ چینج کے چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے۔ اس کا جو سب سے بیسک پلر تھا کہ آپ کے پاس کلائمیٹ چینج کی پالیسی نہیں تھی، تو اس کے اوپر کام شروع کیا گیا۔ فارسٹ کی پالیسی نہیں تھی، اس پہ کام شروع کیا گیا، اور یہ سارا کام ایک پروگرام بنایا گیا، گرین پاکستان پروگرام، جو کہ ایک پالیسی ریفارم، انوائرمنٹل میٹیگیشن، ایڈاپٹیشن کا 5 سالہ پروگرام ہے جی۔ اور اس میں مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ آلریڈی کلائمیٹ چینج جو ایکٹ ہے وہ کیبنٹ سے کلیئر ہو گیا ہے، بہت سے مراحل سے گزرنے کے بعد، ڈسکشن کے بعد، اور جب یہ ایکٹ ایک بار فلی انفورس ہو جائے گا تو ہمارے پاس انیبلنگ پالیسی فریم ورک آ جائے گا کہ ہم اپنے جو ماحولیاتی مسائل ان کو کیسے حل کریں۔ اس کے پیرالل جو دوسرا آن گراؤنڈ کام شروع ہو گیا وہ گرین پاکستان کے تحت جو اڈاپٹیشن کے لیے پلانٹیشن کا کام ہے، وہ الحمدللہ 4 صوبوں میں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا میں سائملٹینیسلی کام شروع ہو گیا ہے کہ جتنے آپ کے فریجائل ایکو سسٹم ہے، وہ جگہیں کے جو کلائمیٹ چینج سے زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں، وہاں پہ آپ پلانٹیشن کریں گے تاکہ کاربن کی جو مقدار کو کم کیا جا سکے، لوگوں کے لیے رہنے کے ماحول کو بہتر کیا جا سکے، ایئر اور واٹر کی کوالٹی کو بہتر کیا جا سکے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز اور پالیسی ریفارم کے ذریعے ہم کلائمیٹ چینج ایشوز کو اوورکم کر سکیں گے۔ اچھا رضوان صاحب، آپ نے اپنی پلاننگ کے حوالے سے تو بتایا کہ حکومت نے یہ پلان کیا، ایک پالیسی بھی موجود ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان انڈسٹریلائزیشن میں اتنا بڑا کنٹریبیوٹر نہیں ہے جتنا پاکستان بڑا سفرر ہے، تو یہ کیس انٹرنیشنلی پاکستان کس طرح سے لڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ فنڈز درکار ہیں۔ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی اس حوالے سے کوئی کوآپریشن پاکستان کے ساتھ کرے؟ کیونکہ مدد تو اس لیے نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی مدد نہیں ہے، بیسکلی یہ تو ایک کوآپریشن پاکستان کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو ان کی انڈسٹریلائزیشن ہے، اس کی کاسٹ بھی پاکستان بیئر کر رہا ہے۔ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، پاکستان ان ٹرمز آف کنٹریبیوشن آف گرین ہاؤس گیسز بہت نیگلیجیبل ہے، 1% سے بھی کم ہے، لیکن ہم جو جس سے نقصان اٹھانے والوں میں ہم 10 ٹاپ کنٹریز میں شامل ہیں۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے ایڈورس امپیکٹ کا برڈن ہے اسے دور کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل کوآپریشن کی شدید ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے حکومت پاکستان نے 2 پرونگ اسٹریٹجی پہ عمل درآمد شروع کیا ہے۔
ایک تو ہم اپنے ریسورسز کو یوز کر رہے ہیں اس پرپز کے لیے. دوسرا آپ کو معلوم ہوگا گرین کلائمیٹ فنڈ ایک قائم کیا گیا جی سی ایف جسے کہتے ہیں, تقریباً $100 بلین, جس میں ڈیولپڈ کنٹری موسٹلی کنٹریبیوٹ کریں گے. پاکستان نے, مجھے بتاتے ہیں خوشی ہوتی ہے کہ اسے ایکسیس کرنے کے لیے جو انسٹیٹیوشنل میکنزم ان پلیس کر دیا ہے. منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں گرین کلائمیٹ سیل بن گیا ہے, اور آلریڈی ہمارا ایک پروجیکٹ جو کہ شمالی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کا گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ کو کنٹرول کرنے کا تھا, وہ کامیاب ہو چکا ہے, اپروو ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاکستان کے پی ایس سی پی ریسورسز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ریسورسز کو بھی یوز کریں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اچھا سید رضوان محبوب صاحب, بتائیے گا فارمرز کے حوالے سے بڑے خدشات کا ان کو سامنا ہے کہ ان کو پانی اس طرح کی صورتحال بھی میسر نہیں آ سکتا جس طرح سے ہمارے پاس ریزروائرز میں کمی واقع ہو رہی ہے, یا موسمیاتی جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے ایڈورس ایفیکٹس پاکستان پہ ہو رہے ہیں. اس حوالے سے گورنمنٹ نے کیا پالیسی مرتب کی ہے کہ جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے تاکہ اس سے ہماری فوڈ سیکیورٹی ڈائریکٹلی لنکڈ ہے, اس کو کس طرح سے ہم کیٹر کریں گے؟ دیکھیے اس کے واٹر سیکیورٹی کے 2 ایشوز ہیں, ایک سپلائی سائڈ ایشو اور ایک ڈیمانڈ سائڈ ایشو. سپلائی سائڈ ایشو میں تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو دریا ہیں, آپ کے واٹر سٹرکچرز ہیں, آپ کے ریزروائرز ہیں, آپ کے ڈیمز ہیں, ان کی آپ نے کیپیسٹی بڑھانی ہے, جس پہ کہ آپ کو آلریڈی معلوم ہوگا کام ہو رہا ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو ڈیمانڈ مینجمنٹ ہے, جسے ہم اڈاپٹیشن کہتے ہیں, کہ ہمارے کسانوں کو اب یہ بات جاننی پڑے گی کہ جی ایریگیشن واٹر کو ہم نے بڑے احتیاط سے استعمال کرنا ہے. ہم نے ٹیوب ویل اپنے پہ در پہ نہیں چلانے, ہم نے ایسی کراپس استعمال کرنی ہے جو پانی کا اکنامک یوز کریں. ہم نے بارانی علاقے سے سوچے سمجھے بغیر پانی ایکسٹریکٹ نہیں کرنا. تو گورنمنٹ اس کے لیے پالیسی میکنگ, چونکہ انوائرمنٹ یہ فارمی ترمیم کے بعد بہت حد تک صوبائی محکمہ بن چکا ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ کلائمیٹ چینج منسٹری کے ساتھ مل کے پروونشل گورنمنٹ سے کولیبریٹ کر رہی ہے کہ اس طرح کے لوکل لاز اور لیجسلیشن لائی جائے تاکہ واٹر کوالٹی اور واٹر کوانٹٹی کے ایشوز کو ریگولیٹ کیا جائے, تاکہ جو آپ کی فوڈ سیکورٹی کو انشور کیا جا سکے, آپ پاکستان کی جو واٹر سکیرسٹی کی تھریٹس ہے اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکے. اچھا بتائیے گا رضوان صاحب, اگر ہم بات کریں اس خطرے کے میگنیچیوڈ کو, کیا ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں جتنا یہ خطرے کا میگنیچیوڈ ہے, جتنا بڑا یہ خطرہ ہے, جتنا بڑا خدشہ ہے پاکستان اس سے دوچار ہے؟ جی نہیں, آئی تھنک ہمیں بہت فرینکلی چیز کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا جو ماحولیاتی تغیر کا خطرہ ہے, بھلے وہ واٹر سیکیورٹی کا خطرہ ہے, بھلے وہ اسموگ کا خطرہ ہے, بھلے وہ ڈیزرٹیفیکیشن کا خطرہ ہے, اس کے مطابق ریسورسز ابھی تک پول نہیں ہو رہے. لیکن جو ایک اچھی چیز ہے گرین پاکستان کے آنے سے ایک ضرور ہو گیا کہ ایک جو پولیٹیکل کنسنسس بن گیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب اس پروگرام کا اعلان کیا تو مجھے بتاتے خوشی ہوتی ہے کہ چاروں صوبائی حکومتوں نے اس میں کاؤنٹر پارٹ فنڈنگ شامل کی. تو ظاہر ہے جتنی کیپیسٹی ہے, ہر صوبہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق فنڈ موبیلائز کر رہا ہے, لیکن ابھی بھی فنڈنگ گیپ موجود ہے, اور اس کے لیے میرے خیال میں ایک ہی سسٹینیبل طریقہ ہے کہ انٹرنیشنل کلائمیٹ جو فائنانسنگ کو ایکسیس کیا جائے, اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جی سی ایف یونٹ آلریڈی قائم کر دیا گیا ہے. لیکن آپ کا یہ کہنا بجا ہے کہ ہمیں مستقل ریسورسز کی فراہمی اور پائپ لائن کو یقینی بنانا ہوگا. اچھا رضوان صاحب, آخری سوال مجھے بتائیے گا اس حوالے سے کہ ہر ایک ملک میں ایک اسٹڈی اویلیبل ہے, ایک ریفرنس اویلیبل ہے, اور وہ ریفرنس آپ کو یہ اسٹڈی بتاتی ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کیا ہے, پاکستان کو آگے کس طرح سے پلان کرنا ہے. کیا ابھی ہمارے پاس وہ اسٹڈی کوئی اویلیبل ہے, کیونکہ اسٹڈی گورنمنٹ کروا رہی ہے؟ جی, یہ آپ نے شاید سنا ہوگا ایک رپورٹ جسے دنیا میں آئی این ڈی سیز کہتے ہیں کہ انٹینٹڈ جو ہر ملک کے ایمیشنز کی رپورٹ ہے. پاکستان نے بھی چند مہینے پہلے وہ رپورٹ مکمل کی ہے جس نے بڑا کمپریہنسولی پاکستان کے جو کلائمیٹ چینج کے چیلنجز کو کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کا میگنیچیوڈ کتنا ہوگا, اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ریسورسز کتنے چاہیے ہوں گے. تو الحمدللہ ہماری بینچ مارکنگ ہو گئی ہے, لیکن اصل چیلنج یہ ہوگا کہ اس بینچ مارکنگ کو آگے لے کے جب ہم نے چلنا ہے تو مانیٹر کیسے کرنا ہے, کہ آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ آپ کا جو جس کا میگنیچیوڈ آف پرابلم کیا ہے, لیکن آپ جو میز لے رہے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ان کی مانیٹرنگ اور بینچ مارک کے ساتھ انہیں کمپیئر کرنا کیسا پروسیس ہوگا, جس کے لیے صوبائی حکومتوں اور فیڈرل گورنمنٹ کو اور ایون لوکل گورنمنٹس کو مل کے بیٹھنا ہوگا, جب کہیں جا کے ہم میڈیم ٹو لانگ ٹرم اس چیلنج سے نبرد آزما ہو سکیں گے. سید رضوان محبوب, فوکل پرسن آن کلائمیٹ چینج, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا, اور انہیں حکومتی موقف کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. بتائیے گا, آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کی کسانوں سے انٹریکشن ہوا, اور انٹریکشن کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا کہ لوگ نقل مکانی کریں, خاص طور پہ جو پاکستان کے ساحلی علاقے ہیں. حالیہ ایک اسٹڈی کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں
نقل مکانی کر رہے ہیں کیونکہ جو سمندر کا لیول ہے اس میں انکریز آ رہا ہے. کچھ ایڈ کیجیے. جی ایک تو سرفیس پہ پانی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سی انٹروژن بھی ہے. دونوں چیزوں کی وجہ سے وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ مائگریٹ کر کے مختلف جگہوں پہ چلے گئے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان میں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ کلائمیٹ ریفیوجیز جو ہوں گے تو پہلے کلائمیٹ ریفیوجیز وہی جو کوسٹل کمیونٹیز ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے نا, تو یہ ایک سیریس قسم کی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ جو وہ اس کی انوائرمنٹل بھی ایک امپورٹنس ہے کوسٹل ایریا کی, اس کے علاوہ ایکو سسٹم بھی ہے وہاں پہ. فشرمینس کا لائیولیہڈ کا وہاں پہ ہے, ایگریرین کمیونٹی ہے, لیکن کیونکہ وہاں پہ پانی پہ فضا بات کریں گی لیکن وہاں پہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی وٹنس کیا ہے ساؤتھ پنجاب کے کافی علاقوں میں, جیسے جہاں سے دریائے سندھ گزرتا ہے, لیا ہے, جھنگ ہے, بکھر ہے, ان تمام علاقوں میں, کہ وہاں پہ جب آپ کی کراپنگ کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ پانی اویلیبل نہیں ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس اریگیشن کا ایک سسٹم ہے جہاں سے پانی آنا چاہیے, وہ ٹائم پہ ہوتا نہیں. اور اس کے اور بہت سارے کلائمیٹ کے علاوہ بھی ایشوز ہیں کہ جو اویلیبل پانی ہوتا ہے تو وہ جتنے بھی انفلوئنشل جو لوگ ہوتے ہیں وہ پانی لے لیتے ہیں. تو ایک بہت بڑا فوڈ سیکیورٹی کا پولیٹیکل ایشو بھی ہے لیکن انوائرمنٹل بھی ہے. تو وہ ایک بہت بڑی فوڈ سیکیورٹی کا ایشو جو ہے وہ کریٹ کرے گا پاکستان میں گلوبلی. ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیووس میں جو کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ آکسفیم ایک ادارہ ہے جنہوں نے ایک رپورٹ ہیومن اکانومی رپورٹ پبلش کی ہے. اس نے کہا کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں 9 میں سے 1 بندہ جو ہے وہ بھوکے پیٹ جو ہے رات کو بیڈ پہ جاتا ہے. یہ اس وقت کی سچویشن ہے جب ہم جو ہے وہ ہم نے کافی اس کو یوٹیلائز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ افیکٹ وہ لوگ ہو رہے ہیں جو ولنریبل ہیں, وہ ہیں چھوٹے کسان. تو ان کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا کیونکہ باقی لوگوں کے تو اور بھی ریسورسز ہیں نا. چھوٹے کسان جن کی 5 سے 25 ایکڑ کی زمین ہے ان کا لائیولیہڈ سورس وہی ہے جس پہ وہ پورا سال اناج بھی اگاتے ہیں, پورا سال ان کے بچے جو اسکول جاتے ہیں وہ پلان ان 25 ایکڑ پہ کرتے ہیں. ان کی ہیلتھ کی کیا سہولیات ہوں گی, وہ ساری چیزیں اسی کے اراؤنڈ جو ہے ان کی گھومتی ہیں. تو ہمیں جو چھوٹا کسان اور جو دوسرے ولنریبل جو سیگمنٹس ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کیونکہ فریکوینٹ جو ڈیزاسٹر یا فلڈس آئے نا, جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ 2010 سے لے کے 11 میں بھی فلڈ آیا, 14 میں بھی آیا, 13 میں بھی آیا. ساؤتھ پنجاب میں تقریباً اب جو ہے آپ ہر سال فلڈنگ دیکھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کی پوری لائیولیہڈ تباہ ہو جاتی ہے, فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. مائگریٹ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ وہ چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایسٹ لیس ہو جاتے ہیں. تو اب غربت جو ہے نا ان علاقوں میں بہت بڑھ رہی ہے, چھوٹے کسانوں میں, سندھ میں, پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ. تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان چھوٹے کسانوں کو کس طرح سے کمپنسیشن کی جائے. آپ نے مسئلے کے حوالے سے بتایا, اس کے حل کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ناظرین یہاں پہ بات کر رہے ہیں اس وقت کہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی. کسان جو کہ ہمیں یہ سیکیور کرتا ہے کہ آپ کا فوڈ جو ہے انف ہے, سفیشینٹ ہے, ہم نے آپ کو پرووائڈ کرنا ہے. ہم کتنا اس کا خیال رکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ جو موجودہ تناظر ہے کلائمیٹ چینج کا اس میں گورنمنٹ کتنا خیال رکھ رہی ہے اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کتنا خیال رکھ رہے ہیں. اس کے بریک پہ جا رہے ہیں. بریک پہ آنے کے بعد ہم بات کریں گے خاص طور پہ کہ ہمارے پاس پلانس کس طرح سے ہیں, ہمارے جو ریزروائرز ہیں ان میں کمی واقع ہو رہی ہے, ان میں کس طرح پلان ہے کہ ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے موسمی تغیر اور تبدل سے جو اثرات پڑ رہے ہیں خاص طور پہ پاکستان پہ, اور اس خطرے کو جانچنا, اس خطرے کو جاننا کتنا ضروری ہے اور جان کر ایک حکمت عملی ترتیب دینا اور ایک ایسی پالیسی بھی ہمارے پاس ہے, کیا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اس کے مختلف جو پہلو ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. میں آپ کو انوالو کروں گا. فضا قریشی صاحبہ, آپ بتائیے گا, آپ پروگرام مینیجر ہیں انڈس کنسورشیم کی, آپ کا پانی کے اوپر آپ نے ریسرچ کی ہے. بتائیے گا پانی پاکستان میں کتنا تھا, کتنا ہے اور آنے والے وقت میں کتنا اویلیبل ہوگا. تھینک یو ویری مچ یاسر فار انوائٹنگ می ہیئر. دراصل پانی کی جو صورت حال ہے, پہلے جو ہے وہ پاکستان جو ہے نا وہ واٹر شارٹیج کنٹریز میں شمار ہوتا تھا, مگر اس وقت جو صورت حال ہے تو پاکستان جو ہے ایک واٹر اسکیئرس کنٹری بن چکا ہے. تقریباً ایک جو اندازہ ہے اس کے مطابق یہ تھا کہ 1951 میں کوئی 5200 کیوبک میٹر جو ہے وہ پانی اویلیبل تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ
ایک جو ہے وہ انڈیویجول کے حساب سے جو ہے 1000 کیوبک میٹر اویلیبل ہونا چاہیے، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ 1000 سے بہت نیچے جا چکی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر جو ہے اس کا بہت ہی سیریس ایشو ہے. پاکستان میں ظاہر ہے کہ وہ ٹرانس باؤنڈری واٹر ایشوز بھی ہیں، تو اس پہ گراؤنڈ واٹر کے حوالے سے ہماری جو بھی ٹریٹیز ہیں یا جو بھی ہمارے اس قسم کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس میں گراؤنڈ واٹر کی نہ تو ڈیٹا اویلیبل ہے، نہ ہی اس پر بات ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پلانز بھی بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو کسان ہیں وہ ہیں تو وہ جو پوری مشینز لگاتے ہیں تو وہ گراؤنڈ واٹر بہت ہی تیزی سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، تو واٹر اسکیرسٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آف کورس جیسے سارے لوگ بات کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں کہ اٹ از ویری مچ ریلیونٹ ود ایگریکلچر. اور میں اس ضرور یہ بات کروں گی جو ہم نے ریسرچز کی ہیں اور سندھ اور پنجاب میں جو ہم نے کام کیا ہے، چھوٹے کسانوں کے ساتھ کام کیا ہے، اس میں جو ویمن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں، اس لیے کہ واٹر جو ہے وہ ڈائریکٹ ایک عورت کا مسئلہ ہے. گاؤں میں جو ہے گوٹھوں میں جو ویلز ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں، اسی طرح وہ تو ان کو بہت دور دراز علاقوں سے وہ ان کو پانی بھی بھرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے گھڑے پورا دن ان کو وہ کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک میں نے ریسرچ کی تھی واٹر کے حوالے سے ہی، وہ سیون کا جو اوپر کا جھانگارا باجارہ کا علاقہ ہے جو ماؤنٹین ٹیرین ہے، وہاں پر ایک عورت سے میں نے سوال کیا تھا. میں نے کہا کہ آپ اپنے کام کا بتائیں کہ آپ پورا دن کیا کرتی ہیں. اس کی ایج کوئی اراؤنڈ مجھے 50 ایئرس کی لگ رہی تھی. اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں صرف ایک کام کیا ہے جب سے میں پیدا ہوئی ہوں اور ہوش سنبھالا ہے، صرف ایک کام کیا ہے، وہ ہے پانی بھرنا. میں صبح جاتی ہوں، شام کو واپس آتی ہوں. لیکن 24 ملین پاکستانی ایسے جن کے پانی تک ایکسیس نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو اب آپ سوچیں کہ لوگوں کی زندگیوں کا کس طرح جو ہے نا وہ ہے. اور یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ واٹر کوالٹی کا بھی بہت بڑا ایشو ہے. میں نے اریگیشن کے حوالے سے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کافی سارے کینالز کے اوپر کام کیا ہے، تو وہ جو کمیونٹیز ہیں وہ یہی کینالز کا واٹر جو ہے نا وہ ایز اے ڈرنکنگ واٹر یوز کرتے ہیں. ان کے پاس وہ بادر ہی نہیں کرتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس کا ٹیسٹ بھی کروانا چاہیے. اور وہاں پر جتنی بھی بیماریاں، اس پر بھی ہماری ایک ریسرچ ہے، وہاں پر جتنی بھی بیماریاں پائی گئی ہیں وہ واٹر باؤنڈ ڈیزیزز ہیں. صحیح. صحت کے حوالے سے کافی مسائل اس پہ آتے ہیں. یہاں انوالو کروں گا میں انیلا بی بی کو. آپ بتائیے گا بجٹ میں کس حد تک اس کو شامل کرنا ضروری ہے، اور کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ بجٹری فریم ورک کے اندر اگر اس کو ایڈریس کیا جائے تو ہم اس مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں؟ کیونکہ قدرتی آفت ہے، اس سے اس طرح سے نبرزما نہیں ہویا جا سکتا، لیکن جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ مسئلہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے تو ہم اس کو اوائڈ تو کر سکتے ہیں. اچھا، تھینک یو یاسر. اگر ہم بات کریں اس نبرد ہونے کی، تو جو میری اسٹڈی میں نے ابھی کنڈکٹ بھی کلائمیٹ پبلک ایکسپینڈیچر ریویو کے حوالے سے پنجاب میں، تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو پچھلے سال مالی سال میں جہاں 20% ایلوکیشن رکھی گئی تھی کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ سارے اوور آل پروجیکٹس میں، اینول ڈیولپمنٹ پلان میں، وہاں اس سال 20% رکھی گئی. اور جو بھی بات کر رہے تھے ہم اریگیشن کی یا یہ ایگریکلچر کی، ان سب میں ہی اضافہ دیکھنے میں آیا. واٹر سینیٹیشن کی پرٹیکولرلی بات کروں تو 2 گنا پچھلے سال کی نسبت اس سال زیادہ پیسے رکھے گئے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو وومن ڈیولپمنٹ ہے اس کے ہیڈ میں نہ تو پچھلے سال کوئی اینول ڈیولپمنٹ پلان میں اسکیم تھی، نہ ہی اس سال ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جیسے ابھی آپ نے بات کی دونوں نے کہ جناب وہ سارا دن وہ پانی بھرنے میں ان کا گزر جاتا ہے، پھر ان کو ڈیزیزز بہت آتی ہیں، جو پانی بھر رہی ہیں، بال جھڑ رہے ہیں ان کے، اٹھا کے لا رہی ہیں بہت دور دراز سے. تو پرٹیکولرلی وومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی ایلوکیشن نہیں رکھی گئی. یہی حال پنجاب میں ہے. واٹر ریزروائرز بنانے ہیں، اس کے بھی تو پیسے چاہیے ہمیں. جی بالکل. وہ اریگیشن کا وہ تو ایک لارج اسکیل پہ بات کریں، میں وومن ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں بات کروں تو دونوں صورتوں میں میرا سوال جو ہے اس طرح ہے کہ ہم خاص طور پہ ہمیں کتنا پیسہ درکار ہے کہ ہم اس کے لیے واٹر ریزروائرز بنائیں. ہمیں پانی سیو بھی تو کرنا ہے. جب پانی ہوگا ہمارے پاس تو ہم ان مسائل سے حل کر سکیں گے نا. کیا سمجھتے ہیں آپ کی بجٹری کتنا ہمیں ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اس پہ ایلوکیٹ کر سکیں فنڈس؟ دیکھیں ان ملینز یا ان پرسنٹیج کہنا ایگزیکٹ اماؤنٹ میں کہ اتنا ان ملینز کتنے فیصد بجٹ کا ہونا چاہیے یہ بتا دیں. یہ بھی کوئی سیٹ پیٹرن اسٹیبلش ٹرم تو نہیں ہے، لیکن ہر صوبے کی اپنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اگر پنجاب ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جناب آپ کا
ساری زراعت اور سیراب کی گلہ بانی اس پہ ہے، تو اس کے لیے زیادہ ایلوکیشن کی ضرورت ہے، جبکہ لیکن ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں ایک کثیر مقدار ان دونوں کے رکھنے کے لیے ضرورت ہے. اب اس کثیر میں آپ ایگزیکٹ کہہ نہیں سکتے کہ اتنی کتنی پرسنٹیج ریکوائرڈ ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہاں پہ انوالو کروں گا. زمینی درجہ حرارت جو ہے اس میں اضافہ ایک بڑا خدشہ تصور کیا جاتا ہے. بتائیے گا سائنٹیفکلی کہ زمینی درجہ حرارت کو کیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اگر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو انکریز ہونے سے روکنے کے لیے تو کیسے؟ جی میں واٹر پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، میں وہاں سے اس کو سٹارٹ کرتا ہوں. واٹر جو ہے کلائمیٹ چینج کا پہلا شکار ہوگا جی. اور واٹر ہمارے پاس واٹر سائیکل کے تھرو آتا ہے. صحیح. زمین سے تبخیر کے ذریعے پانی اوپر اٹھتا ہے، پھر اوپر جا کے بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے، دوبارہ پھر واپس آتا ہے. یہ پروسیس جو ہے یہ بہت تیز ہو گیا. اسی وجہ سے موسموں میں شدت جو ہے وہ رونما ہو رہی ہے. ٹھیک. بارش جو ہوتی ہے پہلے رمجم رمجم کتنی شاعری اس پہ ہوا کرتی تھی، آج وہ ردم جو ہے وہ چینج ہو گئی. اب وہ سیلاب میں تبدیل ہو گیا. آل آف اے سڈن اتنی بارش آ جاتی ہے کہ پورے مہینے کا ٹوٹل پورا کر جاتی ہے. صحیح. اور وہ پھر تباہی کا باعث بنتی ہے. آپ نے درجہ حرارت کا ذکر کیا تو درجہ حرارت اس میں بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. یہ جو ویدر پیٹرنز میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں ٹمپریچر کا بہت اہم رول ہے. گلیشیئرز بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں. ایل نینو کا فنامنا آپ نے سنا ہوا ہے. تو جب بحر الکاہل کا پانی خط استوا پہ گرم ہونا شروع ہو جاتا تھا تو یہ ایل نینو اکر کرتی تھی. 7-8 سال کے بعد رونما ہوا کرتی تھی. اب یہ ہر 2-3 سال کے بعد رونما ہوتی ہے. فریکوینسی بڑھ گئی ہے اس کی. فریکوینسی اس کی بڑھ گئی ہے. یہ پورے گلوب کے ویدر سسٹم کو شٹر کرتی ہے. اور جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے ہمارے گلیشیئرز جو ہیں، گلیشیئرز اور سنو جو ہمارے نارتھ میں بہت بڑا ایسٹ ہے پانی کا، وہ بہت تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں. اور وہ پھر دریاؤں میں جس وقت فلو میں اضافہ کرتے ہیں ساتھ ہی اس کے مانسون کمبائن ہو جاتی ہے. مانسون جو ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ ہارش ہو گئی ہے. تو جب یہ سارا پانی جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے تو فلڈ کی صورت میں پھر دریائے سندھ میں سے گزرتا ہے اور راستے میں پھر تباہی مچاتا جاتا ہے. آپ ڈیمز کی بات کر رہے تھے تو ڈیمز ہم کچھ بنا رہے ہیں. ہمارے اپ سٹریم تربیلا جیسے باشد امیر ہے، بنجی ہے، داسو ہے، یہ ڈیمز بن رہے ہیں. مگر یہ ڈیمز جو ہیں ان کو گلیشیئر اور سنو میلٹ کا پانی جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے اس کی اتنی. ان کو صرف پانی جو ہے وہ گرمیوں میں ملے گا. ٹھیک. جب سنو اور گلیشیئر میلٹ ہوں گے. سیزنل ہوگا آپ کہہ رہے ہیں. جو ہماری مانسون زون ہے یہ تربیلا کے ڈاؤن سٹریم ہے. یہ جو اٹک میاں والی کا علاقہ ہے یہاں پہ مانسون جو ہے وہ بہت شدت سے برستی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر جب تک ہم پانی کو نہیں روکیں گے اس وقت تک ہم فلڈ سے یا ڈراؤٹ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. جروار صاحب میں یہاں پہ انوالو کروں گا آپ کو. سندھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے. کیا ایسا ہی ہے اور کیوں؟ ڈیفینیٹلی کیونکہ وہ انڈس ریور سسٹم کے ٹیل اینڈ پہ ہے. ٹیل اینڈ پہ جو بھی ہے وہ ظاہر ہے متاثر ہوگا کیونکہ وہ پانی سب سے لیٹ وہاں پہ پہنچتا ہے. دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ پانی پورے سسٹم کے اندر جتنا پانی آپ چھوڑتے ہیں وہ ضائع ہو کے بھی پہنچتا ہے کیونکہ ہمارا جو ایریگیشن کا سسٹم ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ پرانا ہے انگریزوں کے زمانے کا. اس کے بعد اس کی پراپر مینٹیننس بھی نہیں ہوئی اور ہمارے ایریگیشن کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ کافی گورننس کے ایشو ہے. اسی لیے ہمارے ہاں پارٹیسپیٹری ایریگیشن گورننس کا ایک کانسیپٹ 2000 میں دیا گیا تھا جس میں سندھ اور پنجاب میں ایریگیشن ریفارمز پہ کام ہو رہا ہے. سندھ میں جیسے سندھ ایریگیشن اینڈ ڈرینیج اتھارٹی ہے جن کو 3 کینالز دیے گئے ہیں، اسی طرح پنجاب میں بھی کچھ کینال دیے گئے ہیں. لیکن وہ سسٹم بھی کیونکہ ہماری وہ پولیٹیکل ول کے ایشوز ہیں اور جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ سسٹم اس طرح سے فنکشنل نہیں ہے. اگر وہ سسٹم فنکشنل ہو جائے تو جو پانی اویلیبل ہے وہ اگر ٹیل ایڈ تک ہر بندے کو اپنی واٹر انٹائٹلمنٹ ملے تو شاید وہ اتنا ایشو نہ ہو. مطلب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمارے سسٹم میں اتنے لیکوناز ہیں کہ آپ ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ نکال لیتے ہیں کہ انفلوئنشل بندہ چیف منسٹر سے جو ہے وہ ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ جو ہے کسی بھی جگہ سے نکلوا سکتا ہے کہ ڈائریکٹ اس کی زمین کو پانی جا رہا ہے. اگر وہ انفلوئنشل بندہ ٹیل اینڈ پہ ہے اس کو پانی اویلیبل ہے لیکن ایک چھوٹا کسان اگر ایون جو ہے وہ ہیڈ پہ ہے تو اس کو جو ہے وہ پانی نہیں ملتا. تو سندھ کے تو پانی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں کہ وہ ٹیل اینڈ پہ ہے. اسی لیے جس کا ہم کیا واٹر ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ؟
میرا خیال ہے کہ ہم نے کیونکہ ایریگیشن پہ اور ایریگیشن ریفارمز پہ پورا کام کیا ہے سندھ اور پنجاب میں گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے, دونوں جو ایریگیشن کے ڈپارٹمنٹ سیڈا اور پیڈا ہے ان کے ساتھ مل کے, تو انہوں نے خود بھی یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو ہمارے اس وقت لاز بنے ہوئے ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ اتنی پرانی ہو چکی ہیں کہ وہ آج کے دور کی جو نیڈس ہیں اس کو فلفل نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ پانی چوری کریں تو اس کی فائن 500 ہے, تو جس بندے کی زمین 5000 ایکڑ ہے وہ 500 کروڑ دفعہ جو ہے وہ پانی چوری کر کے 500 فائن دے دے گا. تو آپ ایسا کوئی سسٹم بنائیں کہ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت اس کو کرنے کی ضرورت ہے. یا مثال کے طور پہ جیسے فضا کہہ رہی تھی, کیا ہمارے ملک میں جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کی کوئی اسسمنٹ ہے, کوئی ڈیٹا اویلیبل ہے کہیں پہ, کوئی اس کی پالیسی ہے, کوئی کیسے یوز ہوگا پانی؟ جس کی مرضی ہے وہ پانی نکالتا ہے. نیسلے کمپنی ہمارا ہی پانی زمین کا نکال کے ہمیں بیچتی ہے اور ہم پے کرتے ہیں, اس کی کوئی پالیسی ہے کہ کیسے اس کو کیسے یوٹیلائز کوئی بھی کمپنی یا انڈسٹریل جو یوز ہے واٹر دیتی ہے واٹر کا, تو جو پانی کے آپ کے اویلیبل سورسز ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, وہ چاہے ایریگیشن کا پانی ہے یا انڈر گراؤنڈ پانی ہے, اس کی ایک جو ہے آپ کے پاس یوٹیلائزیشن بہت ضروری ہے, پالیسی بہت ضروری ہے کہ آپ کریں. اس وقت صرف بلوچستان پراونس ہے جس کے پاس جو ہے واٹر کی پالیسی موجود ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر کی بھی کریں گے کیونکہ وہاں پہ سیریس ایشو ہے. باقی 3 صوبوں میں کہیں نہیں ہے, لیکن یہاں پنجاب میں ابھی پیڈا نے وہ پروسیس جو ہے انیشیٹ کیا ہے, وہاں پہ پالیسیز جو ہیں وہ بن رہی ہیں. تو پانی کا ایشو جو ہے وہ سندھ کے ساتھ بھی ہے, لیکن یہ ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے, ہم نے وہاں بھی کام کیا ہے, تو وہاں ٹیل اینڈ کے جو فارمرس ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو اس پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فیوچر میں, کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ ایگریکلچر بنیادی سیکٹر ہے جو 21% ہماری جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے نا, اور مین کنٹریبیوشن ہے اس کی کنٹریبیوشن ہے. تو اس میں کیونکہ چھوٹے کسان جو ہے ان کا بھی ہے, خواتین بھی ہیں, آپ کا لائف سٹاک بھی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جو پانی کے اراؤنڈ جو ہوتی ہیں. تو اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, پالیسیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ انشور کیا جائے کہ چھوٹے کسان کو جو ہے اپنے واٹر رائٹس مل سکیں تاکہ جو آگے آنے والے دور میں جو فوڈ انسیکیورٹی کا ایشو ہے کنسسٹنٹ رہ سکے. صحیح ہے. ناظرین ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک پہ جانے کے بعد ہم بات کریں گے, جب دوبارہ واپس آئیں گے خاص طور پہ سنگاپور کو ایک مثال کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ بیسٹ واٹر مینیجر کے طور پہ اس کو دیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اپنا کوئی پانی نہیں ہے, لیکن جہاں سے بھی وہ پانی لیتا ہے وہ اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ وہ بیسٹ واٹر مینیجر قرار دیا گیا ہے. ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے. ظاہر سی بات ہے پانی کا جو مسئلہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. پانی 50 لاکھ گیلن آج سے 50 سال 60 سال پہلے ہمارے پاس ایک فرد کے پاس اویلیبل تھا, اب وہ کم ہو کر 10 لاکھ گیلن آ گیا ہے, یعنی تقریباً 400 ٹائمز جو ہے وہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے. اب ہم نے واٹر مینیج کیسے کرنا ہے, یہ بڑا اصولی طور پہ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے. آپ کو فضا قریشی صاحب میں یہاں پہ انوالو کروں گا. بتائیے گا, ہمارے پریسیڈنٹ تو موجود ہیں, سنگاپور کی میں نے مثال دی, ٹھیک ہے, آبادی اس کے پاس زیادہ نہیں ہے, چھوٹی سی لوکیلٹی ہے, بہت بڑا شہر نہیں ہے, اسلام آباد جتنی اس کی تقریباً اگر دیکھا جائے تو رقبہ بنتا ہے. وہ اگر بیسٹ واٹر مینیجر ہو سکتا ہے, اپنے پاس کوئی اس کے پاس چشمے نہیں ہے, ندی نہیں ہے, وہ ملائیشیا سے پانی لیتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں. ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر طور پہ واٹر مینجمنٹ کر کے بیسٹ واٹر مینیجر بن سکتے ہیں اور اپنے پانی جو ہے فیوچر کے لیے بھی, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بچائیں؟ یاسر دیکھیں, سب سے پہلے اس میں جو ہے نا جو چیز آتی ہے وہ ہے گورننس کا ایشو ہے, گورننس اور پولیٹیکل ول کا ایشو ہے. اچھا, یہی ہمارا اریگیشن سسٹم تھا جب انگریز چلا رہے تھے تو ٹیل اینڈ تک پانی پہنچتا تھا, آج کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ دس از اے کوسچن مارک. ٹھیک ہے, پاپولیشن بھی بڑی ہے, مگر وہ جو پورے ایک ہمارے کراپنگ زونز بنے ہوئے ہیں, کراپنگ زونز کے حساب سے نہ پانی پہنچتا ہے, نہ کراپنگ زونز پر عمل درآمد ہوتا ہے. اب اتنے عرصے کے بعد ظاہر ہے کہ چیزیں چینج ہو چکی ہیں, تو کیا ہم نے اپنے کراپنگ زونز ریوائز کیے ہیں؟ نو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا ہم نے اپنی اریگیشن پالیسی اور اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو کتنا دیکھا ہے؟ ہمارا بہت بڑا جو ہے وہ اریگیشن کا ایک نظام ہے, دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن کا نظام ہمارے پاس ہے, مگر کیا ہم نے اس کو بیٹھ کے ریوائز کیا ہے, دیکھا ہے اس پر کس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا جو ہے وہ جو میں نے کہا کہ مین جو ہے نا وہ گورننس اور پولیٹیکل ول کی بات ہے. ابھی جو ہے یہاں پر آپ نے ریزروائرس کی بات کی, وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, مگر ہمارا بہت بڑا ایک انڈس ڈیلٹا کا
जो इशू है और मिसाल सामने रहा है। अभी भी आपने सवाल किया हुसैन से कि सिंध को सबसे बड़ा ख़तरा लाहक है, इंडस डेल्टा जो है उसका बहुत बड़ा इशू है। देखें ऊपर से जो है मियाँ वाली पर ठीक है हम कह रहे हैं कि वहाँ पर पानी को करें और रिजर्वायर्स बनाने की ज़रूरत है, बट द थिंग इज़ दिस कि हमारी जो एक एस्चुरी थी, इंडस डेल्टा था, वो जो तबाह हो गया है। आइए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। तो हम जो पानी वहाँ पर रिजर्वायर बनाएंगे, पानी नीचे नहीं छोड़ेंगे, समंदर में नहीं जाएगा, जो कि सी इंट्रूजन को रोकता है, जो कि इंडस डेल्टा को फर्टाइल रखेगा। अभी तक भी पिछले कई सालों से जो कि मुकर्ररा पानी है ट्रीटी में जो लिखा हुआ है वो नहीं छोड़ा गया है। वाटर मैनेजमेंट से हम इस पे काबू पा सकते हैं, ठीक है हम ना। कह रहे हैं तो किसी बात ये है कि जो इंडस डेल्टा का नुकसान हुआ है, जो पूरी हमारी एस्चुरी डॉक्टर साहब बनी हुई थी, उसमें जो इतनी स्पीशीज हमारी थी वो टोटल तबाह हो चुकी है। आई एम एनवायरमेंटलिस्ट एज वेल। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारा तबाह हो गया है, प्रॉन्स तबाह हो गए हैं, उसकी एस्चुरी की पूरी इकोलॉजी और इकोसिस्टम ही डिफरेंट होता है, वो सारा का सारा तबाह हो चुका है। पिछले ही दिनों जो है वो मैंने केटी बंदर विजिट किया था, वहाँ पर क्रीक्स हैं, तो हजामड़ो क्रीक में मैं गई थी। एक बंदा जिसके पास जब इंडस डेल्टा बहता था तो उसके पास 100 भैंसें थी, इस वक्त उसको 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। कैन यू मुश्किल हो इमेजिन? गया सर्वाइव करना उसके लिए। 100 भैंसें सिर्फ उसके पास थी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें जिस जगह पे मानसून खूब बरसती है, सरप्लस वाटर जनरेट करती है, फ्लड की सूरत इख्तियार कर जाता है, वहाँ पे आप इसको स्टॉक करें और उसके बाद इसको फिर रेगुलेट करें इसके ऑपरेशन को, और तमाम सूबे इससे फ़ायदा उठाएं। जिस वक्त आपके पास बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है आप इसको स्टॉक कर लें, जब आपके पास पानी नहीं होगा, बारिश आप उसको इस्तेमाल करें, सही। उस वक्त आप अपने दरियाओं के बहाव को जारी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब सिर्फ कोटरी पर आपने पानी रोका है, नीचे कोटरी से नीचे नहीं छोड़ा, तो ये सूरत हाल है। इस पे हम बात करेंगे ऊपर डॉक्टर साहब, बंद करेंगे तो क्या अगर हम सूरत हाल खास तौर पे होगी? बात करें जिस तरह से बिजली पैदा करने के मुख्तलिफ ज़राए हैं, पन बिजली को छोड़कर जिन ज़राए के ऊपर इन्हिसार किया जा रहा है दुनिया में, अगर देखा जाए इसको, तो किस हद तक ये इन्वायरमेंटल सिस्टम को चेंज करने के लिए कॉज कर रहे हैं? यानी हम कोयले पे बिजली अगर पैदा करते हैं या ऑयल पे बिजली पैदा करते हैं तो किस हद तक ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे इस एनवायरमेंटल सिस्टम को, जो कि कुदरती है और जिसको चेंज नहीं होना चाहिए? देखिए हम क्लेम करते हैं कि हम बहुत स्मॉल एमिटर हैं, 1% से भी कम इमिट करते हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं कि हम कोल की तरफ चले जाएं और कोल से हमारी इंडस्ट्री चले या हमारी बिजली के रिसोर्सेज पैदा हों। इस पर हमें बहुत एहतियात करनी होगी, क्योंकि सबसे पहले अगर कार्बन का एमिशन हमने बढ़ा दिया तो सबसे पहले हम सफ़र करेंगे, हमारी हेल्थ सफ़र करेगी, हमारी ज़राअत सफ़र करेगी, हमारा इकोसिस्टम जो है वो सफ़र करेगा, तो उसके बाद फिर दूसरी दुनिया मुतासर होना तो शुरू कितना कंट्रीब्यूट करता है अगर पूरी दुनिया को अगर आप देखें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में? हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कुदरत ने हमें माला माल किया हुआ है अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। ठीक है, सोलर है हमारे पास, विंड है, ऑल्टरनेट भी जाना चाहिए हमें। इस तरफ जाना चाहिए। हाइडल बहुत बड़ा रिसोर्स है और उसके छोटे छोटे यूनिट्स लगा के, तो हम आजकल वैसे शुरू हुआ है मामला इस पे, तो अगर हम हाइडल को, सोलर को और विंड को तरजीह दें तो उसमें हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सही है। अच्छा, अगर हम अनिला बीबी और आपसे वो बात एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। सही। अनिला बीबी जी, आपसे इस हवाले से बात करें, आपकी रिसर्च क्या कहती है कि किस तरह से जो इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पे ये एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज को लेकर, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है? क्या ऐसे मेजर्स हैं जो आपकी आउटकम्स में आए हैं कि जिनको अडॉप्ट करके इस पर काबू पाया जा सकता है? अच्छा जी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की, तो पहले तो ये है कि जो हम कहते हैं कि हमारी इमिशन बहुत कम है। मेरी स्टडी ये प्रूव करती है कि लास्ट ईयर भी सिर्फ 0.4% जो टोटल बजट का था वो हमने मिटिगेशन के पर्सपेक्टिव में सर्व किया था। अच्छा। और इस साल ये पिछले साल 0.2% था, इस साल ये बढ़कर 0.4% है, यानी ये 0.5% से भी कम है। ठीक है। जबकि एडॉप्टेशन के पर्सपेक्टिव में जितनी हमारी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे के सारे एडॉप्टेशन के ज़मरे में हैं। ठीक है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि चूँकि अगली 2 दहाइयों में तो जाहिर है कि एशिया ने ही ज़्यादा इमिट करना है, डेवलप्ड कंट्रीज तो जितनी इमिशन कर सकते थे वो कर चुके हैं।
اب جیسے ہم SDGs ایرا میں بھی انٹر ہو رہے ہیں، تو آپ جب 13 گول اپنا یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے کامبیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ میٹیگیشن کے لیے زیادہ سے زیادہ اسپینڈ کریں. اس کے لیے الٹرنیٹیوز پہ آنے پہ، گرین انرجی پہ آنے پہ، رینیوبل انرجی پہ آنے کی ضرورت ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ 0.5% از ویری منیمم، بہت ہی کم ہے. تو یہ کم سے کم 4 سے 5% جانی چاہیے آپ کی آئندہ سالوں میں، تبھی آپ کی جو کمٹمنٹ ہے پیرس ایگریمنٹ اور دوسری وہ فلفل ہو سکیں گی. ٹھیک ہے. اگر ہم ڈاکٹر صاحب بات کریں خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے آپ تو بہتر سمجھتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ابھی کلائمیٹ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، یہ سورج کے قریب کوئی نیا قطب ہے اس کا شاخسانہ ہے. یہ زمین کا شاخسانہ ہے یا سورج کے قریب کچھ تبدیلی واقع ہوئی اس کا شاخسانہ ہے؟ کچھ بتائیے گا ہمیں سمجھنے کے لیے. سورج سے نکلنے والی حرارت جو ہے اس میں تو تبدیلی نہیں آئی. صحیح. اس کے کہہ رہے ہیں اس کے قریب قطب بن گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور 2010 سے لے کے 2030 تک جو ہے بہت زیادہ تبدیلی بھی واقع ہوگی، سیلاب بھی آئیں گے اور باقی معاملات بھی ہوں گے. از اٹ ٹرو؟ اگر ہے تو اس کو کس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ زمین جو ہے اس کے گرد گیسوں کا ایک حالہ ہے. ٹھیک ہے. جو گرین ہاؤس گیسز کا ہی حالہ ہے. وہ قدرت نے جس وقت زمین کو بنایا ہے نا، تو اسی وقت انسان کے لیے پیدا کر دیا. اگر وہ حالہ نہ ہوتا تو زمین کا ٹمپریچر -18 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا، یہاں پہ زندگی جو ہے وہ ناممکن ہوتی. ٹھیک ہے. وہ حالہ جب بنا دیا تو کچھ ہیٹ جو ہے وہ زمین سے جب خارج ہوتی ہے وہ حالہ اس کو روک لیتا ہے، تو زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک مستقل ہو گیا. تو زندگی جو ہے وہ وجود میں آئی. اب انسانوں نے جب مزید ایمیشن سٹارٹ کر دیے، اب یہ حالہ جو ہے وہ زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے، زیادہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے. اب زمین سے نکلنے والی ساری حرارت جو ہے اس کو یہاں پہ روک رہا ہے، تو اس کی وجہ سے زمین کے ارد گرد ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ گلوبل وارمنگ ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی لاجک ہے. تو اب اس میں اگر ایمیشنز کو ہم نے کنٹرول کر لیا، پیرس ایگریمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں 2015 والے کی، تو وہاں پہ یہ طے ہوا تھا کہ زمین کے درجہ حرارت کو پری انڈسٹریل ایرا کی نسبت 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک روک لیا جائے. تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایمیشنز، میتھین کے ایمیشن اور نائٹرس آکسائڈ کے ایمیشن جو ہیں ان کو خاطر خواہ حد تک نیچے لے آئیں گے. مگر ابھی تک گلوبل ایٹیچیوڈ جو ہے وہ چینج نہیں ہوا. 2015 میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایمیشن جو ہے وہ 394 ppm تھا. ٹھیک ہے. اور آج وہ 400 کے تھریش ہولڈ کو کراس کر چکا ہے. بڑا ہے، کام نہیں ہوا. بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پاکستان جو ہے وہ خاص طور پہ پاکستان نے اڈاپٹ کرنا ہے اپنی لوکل کنڈیشنز کے مطابق. یہ جو گرین پاکستان ہے یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. یہ بہت حد تک تبدیلی لائے گا پاکستان کی کلائمیٹ چینج. اور گورنمنٹ کی ایک سنجیدہ کوشش بھی ہے اس حوالے سے. بہت اچھی. جی حسین جارور صاحب، اگر ہم بات کریں لاسٹ حوالے سے، سولوشن کے حوالے سے، کہ سولوشن کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ اگر آپ سولوشن تجویز کریں، آپ نے ریسرچ کی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ جی ہم نے جو ریسرچ بھی کی ہے اور لوگوں کے ساتھ جو ہم نے مل کے کام کیا ہے، تو وہ کمیونٹیز نے، چھوٹے کسانوں اور لوگوں نے اپنی جو ہے وہ ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ اگر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے صوبوں میں یا نیشنل لیول پہ کام کیا جائے تو کن چیزوں کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسی کوئی ملٹی ہیزرڈ اسسمنٹ موجود نہیں ہے جو کہ یہ بتائے کہ مختلف ریجنس میں جو ولنریبل ایریا ہیں وہاں پہ جاگرافیکلی بھی دیکھا جائے اور تھیمیٹیکلی اسٹڈی ہونی چاہیے. اس کی بنیاد پہ، اس کی فائنڈنگز کی بنیاد پہ جو ہے وہ لوکل اڈاپٹیشن پلان آف ایکشنز ڈسٹرکٹ لیول پہ بنائے جائیں. وہ کمیونٹیز کے ساتھ مل کے بنائے جائیں اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ اویئرنیس کے حوالے سے وہاں پہ جو ہے وہ کام کریں. ان پلانس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ADB ہے اس میں بجٹ ایلوکیٹ کی جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہتر ہو سکتا ہے. جی بتائیے گا آپ فضا قریشی صاحبہ، ون لائن دیجیے گا، کیا سولوشن ہے آپ کی ریسرچ کے مطابق؟ کیا سولوشن تجویز کرتی ہیں؟ ون لائن. بالکل 18th امینڈمنٹ کے بعد ظاہر ہے کہ پانی جو ہے وہ صوبوں کا ہے. اس وقت صرف بلوچستان کی واٹر اریگیشن پالیسی ہے، باقی صوبوں میں نہیں ہے. تو سب سے پہلا تو اسٹیپ اور بنیادی اسٹیپ یہی ہے. ایگزیکٹ. صحیح ہے. انیلا بی بھی آپ بتائیے، ون لائن دیجیے گا. جی میں فضا کی بات کو ایکسٹینڈ کروں گی کہ آپ نے جو بات کی تھی کہ بجٹ کی ایلوکیشن کتنی رکھی جائے، تو وہ ایلوکیشن جو ہے وہ پالیسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. جب تک آپ کے پاس پالیسی موجود نہیں ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کتنی ایلوکیشن رکھنی پالیسی ہے ہمارے پاس؟ جی سر بتائیے گا آپ، ون لائن دیجیے گا لاسٹ.
جی میں عرض کروں گا کہ یہ جو آفات کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے پاکستان میں، اس کے لیے ہمارے ارلی وارننگ سسٹم کو بہت سٹرونگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہت لوگوں ضروری، کو پیش کی اطلاع مل جائے اور جانیں ضائع نہ ہوں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ آپ سارے مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں آیا اور بڑا آپ نے جو ہے ویلیبل کنٹریبیوشن دی۔ ناظرین، اگرچہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو اگر ہمیں وقت سے پہلے اس کے بارے میں ادراک ہے، پتہ چل گیا ہے، تو اس کے حوالے سے پالیسی بنانا اور اس پالیسی پر عمل درآمد کرنا یہ ہمارے بس میں ہے، اور اگر ہم اس پالیسی پر بنا کر مؤثر پالیسی پر بنا کر عمل درآمد کریں گے تو یقیناً ان تمام ایشوز کو، ان تمام چیلنجز کو جس میں اس پروگرام میں ہم نے ذکر کیا اور جس میں نہیں ذکر بھی کر سکے، ان سے نبرد آزما ہونے میں ہم بہت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں ہم کامیاب نہ ہو سکے تو نقصان ہمارے خوراک میں کمی کا ہوگا، قحط سالی کا ہوگا، سیلاب کا ہوگا، اور پانی کی قلت کا سامنا یقیناً ہمیں کرنا پڑے گا۔ پروگرام سیدھی بات سے اتنا، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔